السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ہدایت النحو کو سٹارٹ کیا تھا، اس پہ مقدمے کی شروعات ہو گئی تھی اور مقدمے کی 2 فصلیں ہو گئی تھی۔ اب آگے جو ہے ہم سٹارٹنگ کر رہے ہیں نحو کا جو موضوع ہے کلمہ اور کلام، انہی کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے گی۔ تو ہم کلمہ سے سٹارٹنگ کر رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وضع کرنے کا مطلب ہے جو بنایا گیا ہو۔ تو یہ ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا ورڈ ہوتا ہے جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اسم وفعل وحرف۔ اور یہ 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ منحصر، مشتمل، ڈیپینڈنٹ، سب معنی آتے ہیں اس کے۔ تو اور یہ 3 قسموں پر مشتمل ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب کیوں 3 ہی قسمیں ہیں؟ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ، أَوْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ، أَوْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ وَهُوَ الْإِسْمُ۔ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اما یا تو اللہ تدل علی معنی فی نفسها، کیونکہ یہ یا تو نہیں دلالت کرتا ہے کسی ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کے اندر موجود ہو۔ کیونکہ یہ یا تو نہیں دلالت کرتا ہے کسی ایسے معنی پر جو اس کے اندر موجود ہو، وہ هو الحرف، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ حرف۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا پھر وہ دلالت تو کرتا ہے کسی ایسے معنی پر جو اس کے اندر موجود ہے، وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور اس کا معنی ملا ہوا ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ فعل ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا پھر وہ دلالت تو کرتا ہے کسی معنی پر جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن لم یقترن معناها بہ، یہاں پر جو بہ ہے اس سے مراد ہے بأحد الازمنة الثلاثة، ٹھیک ہے؟ تو یا تو وہ دلالت کرتا ہے کسی ایسے معنی پر جو اس کے اندر موجود ہے اور نہیں ملا ہوا ہوتا اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کلمے کی صرف 3 ہی قسمیں ہیں، کیونکہ جب عربی کلمات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہی 3 طرح کے ورڈ سامنے آتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی چوتھی قسم سامنے نہیں آتی۔ یا تو کوئی ایسی قسم ہوگی جو اپنے معنی پر خود سے دلالت کر ہی نہیں سکتی، یا دوسری ایسی قسم ہے جو اپنا معنی بھی بتاتی ہے اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی زمانے سے بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر ایسی قسم ہے جو معنی تو بتاتی ہے لیکن زمانے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو انہی 3 طرح کے کلمات عربی زبان میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چوتھی قسم کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کلمہ 3 قسموں پر ہی مشتمل ہوتا ہے، نہ 4، نہ 5، نہ 3 سے زیادہ، نہ 3 سے کم، 3 ہی قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب جو یہ 3 قسمیں ہیں، ایک ایک کر کے ان کی تعریف اور ان سے متعلق کچھ چیزیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فحد الاسم، حد کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر اس کا معنی ہے تعریف، ٹھیک ہے؟ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة اعنی الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ اسم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرتا ہے علی معنی کسی ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کے اندر موجود ہے، غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے بغیر۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی ایسے معنی پر جو اس کے اندر موجود ہے، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے بغیر، ٹھیک ہے؟ اب تینوں زمانے یہاں پر کون ہے؟ آنی، تو آنی کا ہم سمپل ترجمہ کریں گے یعنی، تینوں زمانے یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل۔
تو اسم نہ تو ماضی سے ملا ہوتا، نہ حال سے ملا ہوتا، اور نہ ہی استقبال سے ملا ہوتا۔ اب آگے مثال ہے، ایک مثال دی ہے رجل اور دوسری مثال دی ہے علم، جیسے کہ کتاب کے شروع میں ہی کہا گیا تھا کہ یہاں پر مثالیں، دلیلیں وغیرہ ذکر کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی تعریف ہو گئی اور اس کی مثال بھی ہو گئی۔ جب ہم اس کی تعریف بیان کریں گے تو یہ جو آنی، الماضیہ والحالہ والاستقبال لکھا ہوا ہے تو یہ تعریف کے اندر شامل نہیں ہے، یہ الگ سے ایک جملہ ہے جو تینوں زمانے کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو اگر آپ تعریف میں صرف ثلاثہ تک کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد رجل اور علم تک دو مثالیں دے دیں گے تو کافی ہے۔ آنی سے لے کر الاستقبال تک تعریف میں شامل نہیں ہے، یہ بس وضاحت ہے۔ کوئی پوچھے گا کہ تینوں زمانے سے کیا مراد ہے تو کہا جائے گا کہ تینوں زمانے سے مراد ہے ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعریف کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے، بس الازمنۃ الثلاثہ جو یہاں پر کہا گیا ہے یہ اسی کی وضاحت کے لیے سینٹنس آیا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے وَعَلَامَتُهُ صِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ نَحْوَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَالْإِضَافَةُ نَحْوَ غُلَامُ زَيْدٍ وَدُخُولُ لَامِ التَّعْرِيفِ كَالرَّجُلِ وَالْجَرُ وَالتَّنْوِينُ نَحْوَ بِزَيْدٍ وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ وَالنَّعْتُ وَالتَّصْغِيرُ وَالنِّدَاءُ۔ تو اسم کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ پہچان ہے، یعنی اسم کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ کلمہ اسم ہے یا پھر کوئی اور ہے اسم کے علاوہ، تو اس کو پہچاننے کے لیے کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو علامت میں سب سے پہلے کیا کہا ہے یہاں پر، علامتہ صحۃ الاخبار عنہ، تو سب سے پہلی علامت ہے اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، یہ پہلی علامت ہے، یعنی اسم کے بارے میں آپ کوئی خبر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی، جیسے کہ زید قائم، تو یہ مثال ہے زید قائم، تو یہاں پر جو زید ہے یہ اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ دوسری علامت ہے الاضافت، اضافت یعنی مضاف مضاف الیہ ہونا، جیسے غلام زید، فعل یا حرف اس میں اضافت نہیں ہوتی ہے، اسم میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے دخول لام التعریف، یعنی کہ الف لام کا داخل ہونا، جیسے پہلے ایک ورڈ تھا رجل، اس کے اوپر الف لام آ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے الرجل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جر، یعنی کہ مجرور ہونا، والتنوین اور تنوین کا ہونا، تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش کا آنا۔ تو جر اور تنوین کی یہاں پر پہچان ہے بزیدن، تو زیدن دیکھیے اس کے اوپر دو زیر آیا ہے تو تنوین جو ہے یہ اسم کی پہچان ہے، اور جر یہ با آیا ہے، یہ حرف جر ہے، جس ورڈ پر با آتا ہے وہ ورڈ مجرور ہو جاتا ہے، تو زید مجرور ہو رہا ہے، تو جر جو ہے یہ اسم کی خاص پہچان ہے، فعل یا حرف مجرور نہیں ہوتے ہیں، صرف اسم ہی مجرور ہو سکتا ہے۔ آگے پہچان ہے تثنیہ اور جمع کا ہونا، یعنی کہ فعل یا حرف جو ہے وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتے، تثنیہ مطلب جو دو، وہ ورڈ جو دو کے بارے میں بتایا، جمع جو دو سے زیادہ کے بارے میں بتایا، تو اسم ہی واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے، حرف بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد النعت، صفت کا آنا، ٹھیک ہے، تو اسم کی صفت آتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں آتی ہے، صفت جس کو ہم ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہے التصغیر، تصغیر کا ہونا، والندا اور ندا کا ہونا، تو یہ سب پہچان ہے اسم کی۔ اب اس کے بعد یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، ان تمام چیزوں کو جو یہاں پر بتائی گئی ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اضافت کا ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا، جر ہونا، تنوین کا ہونا، تثنیہ جمع کا ہونا، نعت کا ہونا، تصغیر کا ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ندا کا ہونا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، ہم نے ان چیزوں کو اسم کی علامت اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اسم کے ساتھ خاص ہیں، یہ ساری چیزیں اسم کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے ان کو اسم کی علامت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں کہا گیا ہے وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اب اخبار عنہ کا معنی بتا رہے ہیں کہ اخبار عنہ کا یہ معنی ہے أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً، تو اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی اس پر کوئی حکم لگایا گیا ہو، لِكَوْنِهِ فَاعِلًا،
او مفعولاً او مبتداً، اس کے فاعل یا مفعول یا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تو محکوم اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی اس پر کوئی حکم لگایا گیا ہو اس کے فاعل یا مفعول یا پھر مبتدا ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس کو عام زبان میں مسند اور مسند الیہ کی بات ہم کرتے ہیں تو اسم مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے کہا گیا ہے وَيُسَمَّى اسْمًا لِسِمُوِّهِ اور سموِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اسم کا نام اسم کیوں ہے، یہ سوال ہے، تو انہوں نے کہا ہے اس کا نام اسم رکھا گیا ہے لِسِمُوِّهِ، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، لِسِمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ، اس کی اپنی دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ اس کے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے یہاں پر ورڈ ہے سمو، اس کو سمو بھی کہتے ہیں، سمو بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے علو یعنی کہ بلندی، ٹھیک ہے، اور جو وسمن یہاں پر ہے اس کا معنی ہوتا ہے علامت۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسم جو بنا ہے الف سین میم، اسم جو بنا ہے یہ سمون ورڈ سے بنا ہے، سمون کا مطلب ہوتا ہے بلندی، تو اسم جو ہے کلمے کی باقی دو قسموں سے زیادہ اعلیٰ درجے کی قسم ہے، اس لیے اس کا نام اسم رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جو الف سین میم بنا ہوا ہے یہ اصل میں وسم سے ہے، وسم کا مطلب ہوتا ہے پہچان، علامت، تو اسم جو ہے وہ کسی معنی کی پہچان ہے، اسم اپنے مسمى کی پہچان ہے، اسم اپنے مسمى کی علامت ہے، اسی لیے اس سے کلمے کا نام اسم رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں الف سین میم اسم بنا ہے سمون یا سمون سے، اور دوسرا قول ہے یہ بنا ہے وسمن سے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا قول جو ہے اس کو ہی زیادہ صحیح مانا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اپنے دونوں قسم سے زیادہ اعلیٰ درجے کی قسم ہے، اس لیے اس کلمے کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسم کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آگے فعل کی بات ہوگی جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔